اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بالکل تنبیہ اور سختی کے ساتھ کہ جلوس میں ڈی جے کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈی جے کا استعمال ہوا تو ہم لوگ بائی فورس اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور بلکہ پرشاسن کے ذریعے بھی روکنا چاہیں گے۔ تو ڈی جے، نوجوان جہاں تک سن رہے ہیں میری بات، خدا کے واسطے جلوس میں ڈی جے کا استعمال بالکل نہ کریں۔ ائمہ کرام جمعہ کے دن مسجد سے سختی کے ساتھ اعلان کریں، جلوس محمدی بہت پاکیزہ تہوار ہے، اس میں ڈی جے کا استعمال قطعاً ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے ڈی جے لے کر کوئی جلوس میں نہ نکلے۔ بڑی شانتی اور امن کا پیغام دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ پیدائش پیغمبر امن و امان کی ہے، جس نے پوری دنیا کو امن و امان کا پیغام دیا ہے۔ بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والے، چاہنے والے ہیں، ہر جگہ نبی کا جلوس نکلتا ہے، اور بڑی دھوم دھام سے، شان و شوکت سے نکلتا ہے، اور نکلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسی نبی کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، ہم لوگوں کو پیدا کیا، ہم لوگوں کو ایمان ملا، قرآن ملا، دین ملا، مذہب ملا، جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب حضور ہی کے صدقے میں۔ تو ایک جلوس کے اگر روزانہ حضور کی پیدائش کے جلوس نکالا تب بھی شکریہ ادا نہیں ہوگا، تو کم سے کم خاص 12 ربیع الاول شریف جو حضور کی پیدائش کا دن ہے، اس دن بھی فرشتوں نے جلوس نکالا تھا، آج ان کے غلام مسلمان نکال رہے ہیں۔ البتہ ہمارے نوجوان بچے جو کچھ ناجائز کام کر لیتے ہیں، اس سے ہم علماء ناراض ہیں، بیزار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ باوضو نعت شریف پڑھتے ہوئے با ادب جلوس میں چلیے، اور ناچ کود، ڈی جے فیجے، یہ سب سے آپ پرہیز کیجئے۔ یہ عوام اہل سنت کو، بالخصوص ائمہ مساجد اور علماء اہل سنت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوس محمدی پرامن طریقے سے نکالا جائے۔ ہمارے علاقے میں کچھ نوجوان اپنی منمانی کی وجہ سے جو ڈی جے اور باجے کا اہتمام کرتے ہیں، اس ڈی جے اور باجے سے علماء اہل سنت اور حجاج کمیٹی کی طرف سے سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے۔ ہرگز جلوس محمدی میں ڈی جے کا اہتمام نہ کیا جائے، یہ سراسر خلاف شرع ہے۔ سادگی کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے جلوس محمدی میں شامل ہونا یہ ثواب کا کام ہے، اور ڈی جے، باجا، ناچنا، غلط نعرہ لگانا، کسی قوم کو نیچ دکھانے کے لیے نعرہ بازی کرنا، یہ ہماری شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت، بالخصوص تنظیم اصلاح المسلمین رام گنج بازار اور حجاج ویلفیئر سوسائٹی رام گنج بازار کی طرف سے یہ تمام مسلمانان اہل سنت والجماعت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جلوس منائیے، شریعت کے دائرے میں جلوس میں ہرگز ڈی جے کا استعمال نہ کریں، اور علماء سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنی مسجدوں سے، مدرسوں سے، نجی مجلسوں میں، میلاد کی محفل میں، جلسوں کی محفل میں یہ پرچار کریں کہ اس سال جلوس محمدی میں ڈی جے کا استعمال نہیں ہوگا۔ یہی ہم تمام علماء کی طرف سے، حجاج کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے۔ مولانا مہر الدین رضوی، ناظم اعلیٰ، دارالعلوم نوریہ فیض الغربہ دھرہ رام گنج، اتر دیناجپور۔ 12 ربیع الاول شریف قریب ہے، جس میں ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ ہر سال جلوس ہوتا ہے، جیسے کہ میرے استاد گرامی اوقان نے بتایا تفصیلی کے ساتھ۔ میں مختصر کہوں گا خصوصیت کے ساتھ ہمارے علاقے کے نوجوانوں سے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کو جلوس میں جانا ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام نوجوانوں سے، باوضو ہو کر صبح آپ لوگ نوری چوک آئیے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر جلوس میں شریک ہو کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک صلاۃ و سلام پڑھنے کا شرف حاصل کرے۔ یہ درود شریف اور نبی کی بارگاہ میں درود شریف وظائف کثرت کے ساتھ پڑھے۔ سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف صبح صادق پیدا ہوئے، بے سہاروں کو سہارا ملا، بھوکوں کو کھانا ملا،
नंगों को कपड़ा पहनाया गया, वो नबी जो रहमतुल आलमीन है। अल्लाह खुद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो मैं तमाम भाइयों से, तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा, उस नबी की बारगाह में आप पर हम खराज अकीदत पेश करने वाले हैं जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने दुनिया को बनाया है। इसीलिए सब इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि अदब के साथ शरीयत के दायरे में रहकर बावजू होकर इस्लामी लिबास पहनकर जुलूस में शरीक होकर सवाब दायरन हासिल